ہر شہر کی گلیوں میں کچھ خواب پیدا ہوتے ہیں، کچھ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ خواب تاریخ لکھ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس نے کرکٹ صرف کھیلا نہیں، کرکٹ کو محسوس کیا، جس نے رنز بنائے لیکن ان رنز کے پیچھے محنت کی ایک مثال چھپی تھی، جس نے رنز بنائے لیکن ان رنز کے پیچھے قربانی، خاموش آنسوؤں کا سمندر چھپا تھا۔ یہ کہانی ہے بابر اعظم کی۔ 15 اکتوبر 1994 لاہور کا ایک معمولی سا دن، لیکن پاکستان کرکٹ کے لیے ایک خاص تاریخ۔ اس دن پیدا ہوا ایک لڑکا جس کا نام بابر رکھا گیا۔ تب کسی کو پتا نہیں تھا یہ چھوٹا سا لڑکا ایک دن ملک کا سب سے بڑا نام بن جائے گا، سب سے بڑا سٹار بن جائے گا۔ کرکٹ بابر کے لیے صرف کھیل نہیں تھا، یہ اس کا جنون تھا۔ ٹیپ بال سے سفر شروع ہوا، گلیوں میں، مٹی میں، دھول میں کھیل کھیل کر ایک چیمپئن تیار ہو رہا تھا، لیکن اس کے شاٹس میں پہلی بار دیکھنے والوں کو ہی سمجھ آ گیا یہ لڑکا الگ ہے۔ جب خواب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں پالنا پڑتا ہے۔ بابر کا خواب پل رہا تھا، لیکن اسے پالا اس کے والد نے، اعظم صدیق نے۔ ایک والد جو روز اپنا سپنا نہیں، اپنے بیٹے کا سپنا جیتا تھا۔ گھر میں پیسے نہیں تھے، لیکن امید تھی۔ بابر کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے جوتے تک نہیں تھے۔ وہ دوسرے بچوں سے پرانے جوتے پہن کر نیٹس میں جاتا تھا، کبھی کسی کا بیٹ تو کبھی کسی کا پیڈ، لیکن شکایت کبھی نہیں کی۔ ان دنوں اعظم صدیق صبح سے شام تک محنت کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا ایک دن دنیا کا بہترین بیٹسمین بنے۔ ہر ٹرائل پر خود لے کر جاتے، کبھی سائیکل پر، کبھی پیدل، اور جب بابر ہار کے آتا تھا تو پہلے روتا تھا، پھر اگلے دن اور زیادہ محنت کرتا تھا۔ اعظم صدیق نے صرف ایک بیٹا نہیں بنایا، انہوں نے پاکستان کے لیے ایک فخر تیار کیا۔ ہر چیمپئن کی کہانی میں درد ہوتا ہے، بابر بھی اسی درد سے گزرا۔ انڈر 15 ٹرائل سے لے کر انڈر 19 ورلڈ کپ تک ہر سٹیج پر لوگ کہتے تھے یہ لڑکا کچھ الگ کر کے دکھائے گا۔ ہر بار ٹیم میں جگہ ملنے کا ڈر، ہر بار نکل جانے کا خوف، لیکن ٹیلنٹ تھا اور ساتھ تھی ماں باپ کی دعا۔ لیکن پاکستان میں صرف ٹیلنٹ کافی نہیں ہوتا، وہاں حوصلہ چاہیے، صبر چاہیے اور سب سے زیادہ کنسسٹنسی چاہیے، اور بابر نے یہ سب کچھ دکھایا۔ 2015 میں زمبابوے کے خلاف ون ڈے ڈیبیو، 3 میچز میں 3 50s، پاکستان نے ایک نیا سٹار پایا، لیکن کرٹکس نے کہا آسان ٹیموں کے خلاف چلا ہے، شک تھا۔ مگر پھر آئے وہ دن جب بابر نے صرف بیٹنگ نہیں کی، اس نے کرٹکس کے منہ بند کیے۔ آسٹریلیا کے خلاف سینچری، جنوبی افریقہ کے خلاف کور ڈرائیوز، انگلینڈ میں ڈومینیشن، اور بھارت کے خلاف اس شام T20 ورلڈ کپ 2021 میں بابر نے جو کیا وہ تاریخ بن گیا۔ کپتان بننا آسان نہیں ہے، لیکن کپتانی اٹھانا مشکل ہے۔ بابر اعظم نے جب پاکستان کا جھنڈا اپنے کندھوں پر اٹھایا تو اس نے صرف کپتانی نہیں کی، اس نے ایک نیا دور شروع کیا۔ دنیا کا نمبر 1 بیٹر بننا کوئی معمولی بات نہیں۔ ہر فارمیٹ میں بابر نے رنز کے پہاڑ بنائے، لیکن کبھی بھی رویہ نہیں بدلا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک لو فیز ہوتا ہے۔ 2023 کے بعد تنقید کا طوفان آیا، لوگ کہنے لگے فارم گیا، کپتان فیل ہو گیا، ہر طرف تنقید کا بازار گرم ہو گیا۔ 2023 کے بعد جب فارم گری تو لوگ بھی بدل گئے، سوشل میڈیا پر تنقید کا طوفان آیا، کپتانی چھوڑ دی، لیکن کردار نہیں چھوڑا۔ اس نے جواب دیا اپنے بیٹ سے، خاموشی سے، کلاس سے، پرفارمنس سے اور اپنے انداز سے، کیونکہ وہ جانتا تھا اصل ہیرو وہی ہوتا ہے جو گر کر اٹھتا ہے، بغیر شور کے۔ جس لڑکے کے پاس جوتے نہیں تھے، آج اس کے نام کے بیٹ دنیا کے سب سے مہنگے سٹورز میں بکتے ہیں۔ جس نے کرکٹ کی پچ پر آنسوؤں سے محنت کی تھی، آج وہ دنیا کا کلاس کا بیٹر کہلاتا ہے۔ آج بابر اعظم صرف ایک کرکٹر نہیں، ایک انسپریشن ہے، ہر ینگ بیٹر کا رول ماڈل ہے، ہر فین کا فیورٹ ہے، ہر پاکستانی کا فخر ہے۔ وہ کہتا ہے میں صرف گیم کو انجوائے کرتا ہوں، لیکن دنیا جانتی ہے جب بابر انجوائے کرتا ہے
تو بولرز کا دن خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بابر ہی تو ہے جس کا بیٹ بولتا ہے اور باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی تھی ایک لیجنڈ کی جو ابھی لکھی جا رہی ہے اور انجام تک پہنچنا باقی ہے۔ نام یاد رکھنا بابر اعظم۔ یہ کہانی تھی اس لڑکے کی جس کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے جوتے نہیں تھے، لیکن آج اس کے نام کے جوتے دنیا کے ہر اسٹیڈیم میں چمک رہے ہیں۔ یہ کہانی تھی ایک والد کی جنہوں نے اپنی خواہشیں قربان کر کے اپنے بیٹے کا خواب زندہ رکھا۔ یہ کہانی تھی بابر اعظم کی جو صرف رنز نہیں بناتا تھا، وہ امیدیں جگاتا تھا۔ وہ جب پچ پر اترتا تھا تو صرف بال نہیں کھیلتا تھا، وہ ساری اس قوم کے خواب کھیلتا تھا جو اسے اپنا فخر کہتی ہیں۔ نام یاد رکھنا بابر اعظم، جس کا بیٹ بولتا ہے تو دنیا صرف دیکھتی رہ جاتی ہے۔